آج تک یہودی ہے، یہ جو اسرائیل سٹیٹ بنائی گئی، آپ جو آرتھوڈاکس یہودی ہے نا، کٹر یہودی بنیاد پرست، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے سٹیٹ بنانا. کیوں؟ یہ مسیح نے بنانی ہے. آ کر جو مسیح اللہ کی طرف سے ہمارا مسیح آئے گا، وہ آ کر ہمیں بادشاہت لے کر دے گا، اور ان سارے علاقوں پر جس پر ہمارا قبضہ تھا پہلے، وہ ہمیں قبضہ دلائے گا. یہ اصل میں وہ انتظار کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام کے منکروں نے کیا کیا ہے، بالکل وہی کام کیا ہے کہ یہ کیسا مسیح آیا ہے. ہمارے مسیح نے تو آ کر لڑائیاں کرنی تھی اور ہمیں جناب ڈالر بانٹنے تھے. وہ ڈالر تو ہمیں بانٹ رہی ہے، تو الٹا چندہ مانگ رہا ہے. ہم نے نہیں ماننا اس مسیح کو. یہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. آپ پوچھ کر دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مہدی اور مسیح جو آنا تھا، اس نے تو قتل و غارت کر کے ہمیں لونڈیاں لا کر دینی تھی، گوری گوری لونڈیاں، اور ساتھ ہمیں ڈالر لا کر دینے تھے، یورو لا کر دینے تھے. تو یہ ایک ایسا مسیح ہے، یہ تو ڈالر مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی ہم دین کی تبلیغ کے لیے یورو دو اور ڈالر دو اور روپے دو. تو ایسے مسیح کو ہم نہیں مانیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بالکل یہی بات رضی بھائی نے کی ہے کہ اس وقت جو جناب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اور مشرکین نے انکار کیا، وہ اس لیے انکار کیا کہ وہ اپنی ظاہری پیش گوئیوں پر آپ کو پورا ہوتا ہوا کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے انکار کر دیا. اسی وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کے منکروں نے ان کا انکار کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ اچھا، مجھے لگتا ہے بالکل سمجھ آ رہی ہے، اس لیے کوئی نہیں بولا. اچھا، نیچے جو لوگ سن رہے ہیں 131 لوگ، نہیں وہ ٹھیک ہے، میں پڑھ لیا تھوڑا میسج. اچھا، جو لوگ سن رہے ہیں نیچے بیٹھ کر 131 لوگ، ان میں سے 31 لوگ بھی ٹوٹل میسج نہیں کر رہے. تو یا تو آپ مصروف ہیں، یا ساتھ نوٹس بنا رہے ہیں آپ، یا ساتھ بہت اتنا غور سے سن رہے ہیں. تو لکھ کر بتا دیں کہ حاضر کون کون بندہ ہے اور غیر حاضر کون سا ہے. کیونکہ ہم پر یہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں جو ہم چائنا کے بندے جو ہے نا وہ آرڈر پر بلا کر اوپر بٹھا لیتے ہیں، اصل میں کوئی نہیں یہاں بیٹھے ہوتے بندے. ہاں، اچھا، وہ ایک ہوں سی نا لومڑی، تے وہ وڈی گئی بیچاری دی پوچھل، تے وہ اپنا تے منصفا نے پوچھا بھائی کی کریے، تیری پوچھل دوبارہ لوا دئیے، کوئی سرجری کرا کے یا سارے دی وڈ دئیے. تو انہیں کہا کہ جو میں تکلیف برداشت کیتی وہ سارے کرن، تے تسی انج کرو سارے دی وڈ دیو. تے جنہ دے 10 تو بندے ود دے نہیں نا، یا 45 تو، جنہ دی کرو گالاں نہ کڈنیاں شروع کر دین تے گند نہ پھیلانا شروع کر دین، یا کوئی اپنا بہت ہی عقل مند تے ذہین ترین فتین ترین احمدی مسلمان جا کے تے اوتھے رونق نہ لائے، انہاں تکر انہاں کو بندے نہیں ود دے، تے انہاں نے جناب اپنا دوسریاں دے بندے ود ویکھ کے تے انہاں نوں شک پیندا، نہیں نہیں یار جھوٹ ہی ہونا ہے، انہیں بندے کتوں تے ساڈے نہیں کدی آئے. اوتھے 8 مجاہد بہ کے تے گلا پاڑ کے گالاں کڈ رہے ہوندے نے، گلا بھی بہ جاندا، او کرو یار تسی گل، میرا تے نچ کے گلا گالاں کڈ کے گلا ہی بہ گیا، تے ہن تسی انج کرو. ہوندا نہیں جی بڈھا جہا بھی مگر ایک جس کو تاڑی بھی نہیں صحیح وجدی، تے او حساب دا جدوں ہویا ہوندا ہے نا، تے ادوں بھی بندے کتے اپنا 80-90 دے کول پہنچتے ہیں، تے او پھر افسوس کر رہے ہوندے نے کہ یار اے جڑا انہاں نادر تے اے جڑا انہاں اپنا سیفی انہاں نے نا چائنا دے بندے بٹھائے ہوندے نہیں. کہندا اسی بھی چاہیے تے بٹھا سکنے ہیں، سانوں کی ایسی مسئلہ، لیکن اسی ایماندار اصل چ بڑے ہیں نا، اسی کدی یہو جی 2 نمبری کیتی ہوئی نہیں. ہاں پاکستان چ اسی مال 2 نمبری ویچنے ہیں، سارا ملاوٹ بھی کر لینے ہیں، اتنے ساری 2 نمبری اسی کر، پر اتنے ختم نبوت دے کام چ 2 نمبری نہیں اسی کر دے. ٹھیک، 1 نمبری ہو، یعنی کہ غلط کاماں چ اسی 2 نمبری نہیں کر دے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. رضی بھائی جو آگے بات کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں تھوڑا. میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا تیار ہو جائیں، لکھ کر بتا دیں جو بندہ حاضر ہے، اور اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ نیچے لکھ دیا کرے بھائی مینوں گل سمجھ نہیں آئی دوبارہ دسو، تو تمہیں پھر پرائیویٹ. جی ہاں جی ان میں سے ایک جو ان کا لیڈر مجاہد ہے نا، مجھے لگتا ہے اس کا ناک ہے ہی نہیں، وہ ایسے بات کرتا ہے، میں تو کیا سرا کہ گل نہیں بنی، تو بڑی کوشش کی ہے پر نہیں گل ہونی، میں تمہیں دسن ڈیا.
تو بہرحال یہ مسائل ہو جاتے ہیں اس طرح کے کاموں میں چھوٹے چھوٹے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ اصل میں بڑی تحقیق کر رہے ہیں آج کل منہ دھونے کے بغیر ہی, وہ برٹش لائبریری میں جا کر, تو ان کو اپنی تحقیق جاری رکھنے دیں. تو ہم رضی بھائی کی بات سنتے ہیں آگے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی اچھا, اگر آپ کو نہیں پتہ چلا نا وہ کون ہے, تو اگر وہ خود سن لینا تو اس کو پتہ چلنا کہ گل میری ہی ہون رہی ہے. وہ طوطا کہتا ہے نا سمجھ تو گیا ہی ہوئے گا, تو وہ بڑا سمجھدار ہے, پتہ اس کو چل گیا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. آگے سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے سنیں جی کیا بات ہو رہی ہے. رضی بھائی آگے مزید کیا دلیل دیتے ہیں, اور آپ کے سامنے دیکھیں کلیئر اور واضح بات کر رہے ہیں. اور جو وہ اسرار رشید نے کی ہے وہ اپنے مقدمے کو ہی چھوڑ گیا ہے کہ ہم قرآن سے قطعی دلالت سے ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. آگے سنیں ذرا. اچھا, کدی میں کتے کلک کر بینا کدی کتے کلک کر بینا. ہوں میں وہ جڑا نا وہ مائک انمیوٹ کردیا نا, میں دوسرا بھی ٹرائی کر لیا ہی تو دی وجہ تو نہیں آئی. تو ہوں میں دوبارہ چلا دینا. وہ ویسے ابھی رضی بھائی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آج نہ نزول پر بات ہوگی نہ رفع پر بات ہوگی. آپ نے حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زندہ دنیاوی جسم کے ساتھ آسمانوں پر موجود ہیں اور ان کی وفات نہیں ہوئی. یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے. اس کو تو وہ پہلے انکار کر چکا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ آگے کلر بازیاں کرتا ہے. پھر آپ سے بات کریں گے مزید اس میں. جی Isa has happened, you have to prove the meaning from Quran, Bukhari, Muslim. Your meaning of tawafi you have to prove. That will solve everything else. In that is the solving of Rafa and everything else. Number one, keep this in mind. I hope you're taking notes. He's not supposed to be addressing me in terms of what I should be refuting at this point. اچھا, اب وہ اندر بولنے لگ گیا ہے, وہ ماڈریٹر سے کہنے لگ گیا ہے کہ میری جان بچاؤ, تو اپنا لگا جو میں انہیں خودکشی کرن. اچھا, بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھیں ہر بات جو اچھی طرح سمجھنا چاہے نا, اس کو ساری بات سارا کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا چاہیے. موضوع کیا ہے, شرائط میں کیا لکھا گیا تھا. شرائط میں لکھا گیا تھا کہ جب دوسرا بندہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات نہیں آپ نے کاٹنی. حالانکہ اس نے کئی باتیں غلط کی ہیں جس کو رضی بھائی روک کر کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ بات تم کیوں کر رہے ہو, تم تو یہ تو موضوع ہی نہیں ہے ہمارا. لیکن انہوں نے اس کو 7 منٹ تسلی سے بات کرنے دی ہے, حالانکہ وہ کر غلط ہی رہا تھا باتیں ساری. لیکن جب رضی بھائی نے بات کی ہے, اب انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ہم آج جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں گے وہ ہم ایک ہی آیت سے کر دیں گے. وہ توفع اس کی بنیاد ہے, اور توفع کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہم اس پر بحث کریں گے, اور امید ہے کہ آپ اس کا اچھا جواب دیں گے. تو اس نے کہا جی یہ میرا نام کیوں لے رہا ہے اندر, مجھے کیوں یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ بات. حالانکہ جب اس نے اپنی بات شروع کی تھی تو اس نے کہا تھا رضی صاحب آپ ذرا ادھر میری بات توجہ سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں بھی آپ نوٹ کر لیں میری بات, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگلے کی بات کا تسلسل توڑنے کے لیے یہ شرائط کو توڑ رہے ہیں بار بار. اسرار صاحب آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ اب اعتراض کر رہے ہیں جی یہ میرا نام کیوں لے رہا ہے, یہ اندر مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ لکھ لو. بھائی کہہ رہا ہے تو نہ لے, تینوں کہڑا کو انہوں نے ہاتھ پڑھ کے کاغذ دے اتنے رکھ دیتا کہ تھی ضروری لینا, تو کہہ بھائی نہیں لے جاؤ جو کرنا کر لو. لیکن وہ ظاہری بات ہے اس نے تسلسل کو توڑنا تھا. وہ اب تھوڑی سی ان کے اندر وہ چپکلش ہوگی, اور وہ یہی کہے گا میرا نام نہ لے. وہ ماڈریٹر کہے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ نام نہ لو, زبان ایویں پلید کرنی ہے, تسی کوئی اور گل کر لو, کوئی اچھی گل کر لو. تو اپنا وہ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں ان کا نام لینے کے بغیر. بات انہوں نے وہی کی ہے بعد میں, اور بعد میں جتنا اس نے دیکھے پوری گفتگو کا مدار خود رضی بھائی نے شروع میں بتا دیا ہے کہ ہم ساری گفتگو میں توفع پر آپ کو قائل کریں گے کہ توفع کا معنی خدا تعالیٰ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فاعل ہو, زیر مفعول ہو, نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو, باب تفاعل ہو تو قبض روح بنتیجہ موت کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہی نہیں. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں توفع 2 قسم کا نہیں 3 قسم کا ہوتا ہے, ایک نیند, ایک موت, اور تیسری قسم کا توفع کیا ہے, توفیٰ کل نفس ما کسبت. اب اس نے ثابت کیا کرنا تھا, یہ انتہائی اہم بات ہے, سارے مناظرے میں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ توفع کا مطلب جسم اور روح دونوں کا قبض کرنا بھی ہوتا ہے. کیا وہ توفع کل نفس ما کسبت سے ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. ثابت ہوا کہ وہ تیسری قسم کا توفع ثابت کرنے سے ناکام رہا ہے. ہم نے جو اصول پیش کیا تھا اس کو نہ آج تک کوئی توڑ سکا ہے, نہ قیامت تک کوئی توڑ سکتا ہے. چیلنج ہے پوری دنیا کو, مسیح موعود علیہ السلام چیلنج دے کر گئے ہیں. خدا تعالیٰ فاعل ہو, زیر و مفعول ہو, نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو, بات تفاعل ہو تو معنی قرآن کریم میں اور احادیث میں اور ساری دنیا کی لغت عرب میں قبض روح بنتیجہ موت کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہی نہیں. یہ چیلنج ہے ہمارا, مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج ہم پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو اب آگے وہ تھوڑی چپکلش ہے، وہ اس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے بنیادی اس میں کیا ہوگی. اس کے بعد جب رضی بھائی کی بات دوبارہ شروع ہوگی پھر وہاں سے ہم دوبارہ کمنٹ کریں گے. باقی یہ چپکلش بھی سن لیں تاکہ ہم پورا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کر دیں. ٹوٹے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے، لیکن جہاں تک یہ آج ممکن ہوگا ہم اس کو چلائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی وقت باقی کا حصہ سنا دیں گے. جہاں تک ممکن ہو ہم اس کو آپ کو سنانے کی اور اس کے ساتھ کمنٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے مخالفین ہیں یہاں آ کر کمنٹوں کے اندر غلط کمنٹ لکھنا، گستاخی کرنا، بد زبانی کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری ریکارڈنگ کریں. جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو اپنی جگہ پر کہیں بیٹھ کر اپنی پبلک کے لیے جہاں اچھے انداز میں گفتگو ہو. آپ کے کمنٹوں کے اندر تو دن رات گالیاں دی جاتی ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو کوئی اچھا سمجھدار احمدی تو وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. آپ کی باتوں کے اندر ہر 2 منٹ کے بعد گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، توہین اور گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ کی بات سنے گا کون؟ اگر کوئی عقل مند آپ کے اندر آپ کو مشورہ دینے والا ہو تو آپ کو بھی یہ مشورہ دے کہ کم از کم انسانوں والی زبان تو استعمال کرو. اوکے، پنجابی کا ایک گانا ہوا کرتا تھا، اس کے اشعار تھے کہ لینا دینا رب لکھے، منہ تو مٹھڑا بول. کہ سودا لینا ہے یا نہیں لینا اس کو چھوڑو، بات تو طریقے سے کرو. تو گالیاں دینا، گستاخیاں کرنا، گند پھیلانا، سیاستیں کھیلنا، ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش کرنا، دوسروں کی لڑائیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے. بھائی مجھے ساری دنیا مل کے بھی گالیاں دے، میری فیملی کو گالیاں دے، بڑوں کو دے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی شان اس سے بلند ہے کہ ان کو گالیوں کا فرق پڑے. مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لوگ دیتے ہیں، میری کیا اوقات ہے یا میری فیملی کی کیا اوقات ہے؟ ان کو گالیاں دیں تو کیا ان کی شان کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. جس کو وہ کہتے ہیں کہ جس رخ اتے پھل لگتا ہے انہوں ہی وٹے وجدے نے. جس پھل درخت پر پھل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے گلست سادیو در چشم دشمنا خارست. وہ کہتا ہے کہ سادی تو ایک پھول ہے لیکن دشمنوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرف چبھتا ہے. ہے کہ ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل ہی ہم پیش کریں گے. احمد عذاب ریلوی کو میں وہ سارا کچھ کہہ سکتا ہوں جو آپ مسیح موعود علیہ السلام کو یا خلفاء کو کہتے ہیں، مجھے ضرورت کیا ہے؟ ورنہ مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اگر کتا مجھے کاٹے اور میں کتے کو کاٹ لوں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس لیے دلیل اگر آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے نا، تم دین مذہب اسلام نام ہی اس کا ہے کہ آپ اپنے عقائد کی قرآن سے دلیل دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل دیں. گالیاں دینا، لوگوں کی تصویریں ایڈٹ کر کے لگانا، یہ نہ کوئی دین ہے نہ یہ مذہب ہے، لیکن یہ ایک لا یعنی پریکٹس ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا نقصان ہے. جو بھی کرے وہ اپنے آپ کو احمدی کہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو مرضی کہے، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. احمدیوں کے گھر پیدا ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے آپ کے عمل سے. جو عمل آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ واقعی خدا تعالیٰ کے فرما. بھئی مسلمان قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ، میرا چیلنج ہے کہ اس کا مطلب ہے فرما بردار. یہ کوئی نام نوم نہیں ہے جو اللہ نے نام رکھ دیا ہے جی وہ ہوا سماکم المسلمین. اور مقصد بات کرنے ہے کہ سلم کہتے ہیں فرما برداری کو، بات ماننے کو. جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اصل میں مسلمان ہے. جو مسیح موعود کی بات مانتا ہے وہ اصل میں احمدی ہے. جو اللہ کی بھی نہیں مانتا، خلفاء کی نہیں مانتا، مسیح موعود کی نہیں مانتا، رسول اللہ کی نہیں مانتا، کسی بندے کی اچھی نصیحت نہیں مانتا، وہ پہلے انسان تو بن لے، مسلمان تو بعد کی بات ہے. تو انسانیت سے تو اوپر آ جاؤ، پھر مسلمان بنو گے، پھر تم خدا نما انسان بنو گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس پر عمل کرو. ویری گڈ میر صاحب، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. جزاک اللہ ویری گڈ، ویری ویل سیڈ. اللہ تعالیٰ جزا دے اس گل دی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جی وعلیکم السلام. اچھا میر صاحب جزاک اللہ، ہمیشہ ہی تیرے کو آ کے بہ کے فائدہ ہوندا. میں گل سن رہا ہوں، 5 منٹ چلاؤ. میں مائک میوٹ کر کے نا سائڈ تے ہوں لگا، تسی گل چلاؤ 5 منٹ نا. میں مائک میوٹ کیتا، تسی کرو گل. جی نہیں لیکن یہ نہ ہوے تسی ساڈی گل ہی نہ سنو. نہیں میں سن رہا ہوں، ہیڈ فون میں لایا ہے، وائرلیس ہے، اور ٹوٹ جاندا ہے پورے گھر چ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اوکے پھر ٹھیک ہے. جی شہزور بھائی. اچھا میں عرض کر رہا سا کہ میر صاحب کو آؤں تو ہمیشہ ہی فائدہ ہوندا ہے. اور اج بھی ہو رہا ظاہر وہ اس طرح جس طرح کھول کے کرتے ہیں. میرا بھی سیم انداز ہے، لیکن ظاہر میں انہوں جنہ عالم تے نہیں، جنہ اللہ تعالیٰ نے منت توفیق دیتی ہے، میں قرآن مجید یا احادیث یا باقی جو بھی دین دا علم ہے یہ دنیا دا کھول کے پیش کری دے سادہ زبان چ.
ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 9 ਸਨ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਦਫਾ 7 ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਰੀਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ੋਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੋਕ ਇਹ ਚਪਲਾਂ ਜੋ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਤੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਰੀਸ ਨਬੀ ਸਨ। ਇਹ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਲਕੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਬੂਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਰਾਡ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਡ ਸੇ। ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या अरसा बाद नजर आया, एक बार कोई नजर आया सर, तो मैं क्या गायब ही हो गए पर उम्मीद साहब ना होना, कोई बंदा नहीं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਹਿੱਲੇ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂ ਐਮਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਸੁਣੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਬੈਗ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜਨਾ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ AI ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ੇਮਨ ਕਸਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋਂ ਕੀ ਚਟਾਨੋਂ ਪਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। नहीं मैं तो वही अंदर कि जे बिल्कुल इसी तरह ही कि कोई फायदा नहीं है AI ਦਾ यूज करके इस तरह इस्तेमाल दवाना या किसी ਦਾ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੰਦ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सब आगे वापस जज़ाकल्लाह। मीर साहब भी आगे होते जी जी आगे चलते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। अच्छा, बाद लोगों को ना मैंने देखा है कि ये गलत फहमी है कि शायद पाकिस्तान में अहमदी जो है वो कभी उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, या वो पता ही डर के रहते हैं हर जगह पर। ऐसी बात नहीं है। जितने भी अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ तरह के हालात होते हैं। वहाँ लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, वहाँ आपस में प्यार से भी रहते रहे हैं, अच्छे इंसान गैर अहमदियों में भी मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। जैसे सारे पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वैसे ही अहमदी मुसलमान भी वहाँ रहते रहे हैं। वक्त के साथ साथ हालात ख़राब होते गए हैं, उसके बावजूद भी ये दुलमयाल के अंदर उन्होंने एक बंदा जो वहाँ था आया अंदर, उन्होंने मार दिया था उसे। जो आपके घर में घुस जाएगा, आपकी चादर चार दीवारी के अंदर आएगा, वो डाकू चोर शुमार होगा, उसके साथ डाकू चोरों वाला सलूक उन्होंने किया है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। और ये गलत फहमी है आपकी कि जी आपने अगर वहाँ किसी एक बंदे को
کمزور کو پکڑ کر کچھ کر لیا ہے تو آپ نے ساری دنیا میں وہ کوئی مامے خان آپ لگ گئے ہیں کہ آپ کو ساری دنیا میں سارا کچھ کر سکتے ہیں. سارا کچھ وہاں ہوتا رہا ہے. وہاں جتھے بازیاں بھی ہوتی رہی ہیں, گروپوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں, اس میں احمدی بھی ہیں, غیر احمدی بھی ہیں, سارا کچھ وہاں چلتا ہے. وہاں کمزور احمدی بھی ہیں, وہاں طاقتور احمدی بھی ہیں, کمزور وہابی بھی ہیں, طاقتور وہابی بھی ہیں, کمزور شیعہ بھی ہیں, طاقتور شیعہ بھی ہیں, کمزور بریلوی بھی ہیں, طاقتور بریلوی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سارا کچھ ہے پاکستان میں. کوئی وہاں مامے خان ایسا نہیں ہے کہ جی ہم چوڑے اور بازار سوڑے. جہاں جس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ دی ہوئی ہے, وہ زمانہ جانتا ہے, وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو کن ٹوٹے مولوی تھے وہ تو آگے جوتے چھوڑ کر اور ساری چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہوتے تھے پیلیوں کے اندر. اب آپ کو کون کون سی باتیں بتائیں. آگے چلتے ہیں. غلط فہمیاں اپنی دور کرو کہ آپ کو پتہ نہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے لونڈیاں بنانی ہیں. لونڈیاں بنانے جب جاؤ گے تو اگلے بھی لونڈیاں بنائیں گے آپ کو. یہ اسرائیل جاؤ نا, وہاں لونڈیاں بناؤ. اتنے تم بدماش ہو یہاں. تو یہ فرانس نے 3 دن رسول اللہ کا کارٹون ٹانگ کے رکھا ہے وہاں. اپنے باپ کے تھے تو جاتے فرانس, جا کے وہاں کارٹون ہی اتروا لیتے. 72 یہ 2 ارب جعلی مسلمان مل کر اور یہ 52 خسرے مسلمان مل کر وہ کارٹون ہی وہاں سے اتروا لیتے. اتنی تو تم لوگوں میں اوقات نہیں ہے. کسی اکیلے بندے کو دیکھ کر, کمزور کمیونٹی کو دیکھ کر اس کے سامنے بدماشی کرنا بڑا آسان ہے. اسرائیل نے 80,000 غزہ کے مسلمان وہاں قتل کر دیے ہیں. کیا تم نے اکھاڑ لیا ہے اسرائیل کا؟ یہاں بیٹھ کر ٹک ٹوک پر منہ سے پٹاخے چلا رہے ہو, سیبے والے بمب, کہ بڑا ہم بدماش ہیں جی دنیا کے اندر. ایڈے تسی بدماش. تو کوئی بدماشی یہاں نہیں ہے. یہ سکی بدماشی ٹک ٹوک پر کرنا بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی میدان میں اترنا بڑا مشکل کام ہے. دنیا کے اندر گلوبل ولیج کے طور پر دنیا موجود ہے, اور یہ بدماشیاں جو ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتی. ظلم کی جو ہے نا سلطنت وہ ہمیشہ نہیں رہتی, وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہتی ہے. کرسچنوں پر دیکھیں ظلم ہوا, 300 سال تک یہودیوں نے ظلم کیا. ایک وقت ان کو طاقت مل گئی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر کرسچنوں پر, انہوں نے پھر یہودیوں پر ظلم کیا. ان کو ساری دنیا میں اب یہودیوں کے پاس طاقت آئی ہے, وہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ہے اصل بات کہ جب کسی کے پاس طاقت ہو اس وقت وہ کیسا بیہیو کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آئی تو کیا انہوں نے ظلم کیا؟ نہیں, انہوں نے معاف کیا. یہ ہے ان کی سنت. اور بدماشی کرنا جی وہ جی احمدی پاکستان میں تو کھنگتے بھی نہیں ہیں, اور پاکستان میں بھائی کھنگتے ہیں. غلط فہمی ہے آپ کی, پاکستان میں نہیں کھنگتے. ایسی کہ تیسی وہاں جو کہتا ہے کہ کھنگتے نہیں ہیں, وہاں سب کچھ کرتے ہیں, کھنگتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, لڑتے بھی ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں وہاں. کیوں؟ اس لیے کہ کہندے نے بھجدیاں نوں وان سانجھا ہوندا ہے, جتھے جدا زور ہے وہ چلاندا ہے. پاکستان میں حکومت مذہبی معاملات میں ظلم کرتی ہے. اگر احمدی کا کوئی زمین کا جھگڑا بھی ہو تو اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں کہ یہ جناب اس نے مجھے تبلیغ کی ہے. یہ ہے تمہاری بدماشی. ورنہ جتنے کو تم مائک ٹائسن ہو وہ ہمیں پتہ ہے. بدماشی کرنی ہے, زور لگانا ہے تو کسی رنگ میں آ کر زور دکھاؤ. ایگزیکٹلی میر صاحب, اور کوئی حال بک کرو, اس کے اندر رنگ بک کرو, اس رنگ کے اندر ایک تم اور ایک احمدی, پتہ چل جائے گا وہاں کتنے تم بدماش ہو. بات یہ ہے کہ دین بدماشی کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ہماری تمہاری کوئی زمین کا جھگڑا تو ہے نہیں جن کے ساتھ. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے بدماش ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. بھئی بدماشی سے حضرت عیسیٰ زندہ ثابت ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے بھئی. بدماشی کرنے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, باقی انبیاء کے ساتھ بدماشی کی ہے نا منکروں نے, اس سے منکر سچے ثابت ہو گئے ہیں. اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھپڑ مارا, منہ پر تھوکا, ان پر گند بڑی اوجری رکھی, ان کو پتھر مارے, ان کے دانت شہید کیے, اس سے وہ مشرک سچے ثابت ہو گئے ہیں. حضرت عیسیٰ کو مارا, ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا, مکے مارے, ٹھڈے مارے, سلیب پر چڑھایا, اس سے یہودی سچے ثابت ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ آگے لگ کر بھاگے فرعون کی فوج کے, وہاں کھڑے ہو کر جہاد بھی نہیں کیا, وہاں سے نکل کر وہ جا کے جناب 40 سال تک وہ اس سینائی کے وہ صحرا میں پھرتے رہے. اسے وہ فرعون سچا ثابت ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ ڈرپوک تھے کہ وہاں بھاگے تھے, وہاں کھڑے ہو کر جہاد کرتے. جب جیسا موقع اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت کسی کو دیا ہوتا ہے وہ ویسا کرتا ہے.
10 साल तक सहाबा वहां से भागकर ईसाइयों के मुल्क में चले गए। खुद हजरत उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी उसमें शामिल थी। शुरू के साबिकून अल अव्वलून, जिसको उम्मत में सबसे अफजल कहा गया है, वो उनमें शामिल थे। वो यहां से अपनी जान बचाकर भागकर यहां ईसाइयों के साथ जाकर उन्होंने पनाह लिया। उनको क्या कहोगे? वही सारा कुछ जो अहमदी मुसलमानों को कहते हो, वो तुम असल में उन सहाबा को कहते हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जान बचाकर तो मदीना नहीं गए? क्या छुपकर गार में नहीं बैठे हुए थे? बाहर निकलते कहते लो जी मैं बड़ा बहादुर नबी हूं, मारो मुझे। छुपकर क्यों गए हैं वहां से? हजरत अली को लिटाकर छुपकर उन्होंने मक्का से मदीना का सफर किया है। इससे वो डरपोक साबित नहीं होते। ये हिकमत है, अल्लाह ने उन्हें ऐसे सिखाया, ऐसे उन्होंने किया है। अल्लाह खैर सल्ला। ऐसे ही अहमदी मुसलमान जहां जिस हिकमत के तहत रहना होता है वहां वैसे रहते हैं। अगर हिजरत की जरूरत है, हिजरत के जरिए रहते हैं। कुरान में सूरत बकरा में अल्लाह का हुक्म है, कभी कुरान पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो ना। कुरान में सिर्फ ये पढ़ा है कि वो जी गालियां दी हैं रसूलुल्लाह ने, हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करेंगे, गालियां देंगे। ये तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत की है। तुम्हारे पीर बैठकर कहते हैं। मीर साहब डॉक्टर अब्दुल सलाम से बड़ा कोई पैट्रियट, पाकिस्तानी पैट्रियट ये पैदा कर सके हैं, अपनी जिंदगी में पैदा कर सके हैं? हाँ जी, खादिम हुसैन उनसे बड़ा पैट्रियट जिसने नोबेल प्राइज अपना नोबेल फिजिक्स प्राइज उसने लिया किसमें? पाकिस्तानी शेरवानी में और शलवार में। ये पैदा कर सके हैं वैसा? जी जी, खादिम हुसैन रिजवी। बाबा जी या सर जफरुल्लाह खान साहब जो आज तक ये जो वो लेते हैं कि यार वो कश्मीर के बारे में एक वो रेजोल्यूशन पास हुई थी, वो किसने करवाई थी? चौधरी सर जफरुल्लाह खान साहब ने। ऐसा बंदा पैदा कर सके हो तुम लोग? नहीं कर सके। ये लोग जो कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करते हैं वो पेश ही चौधरी सर जफरुल्लाह खान साहब ने की थी। इसीलिए तो वो कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि उन्होंने पेश ना की होती तो आज तक आज़ाद होता। ये मोहसिन कुश कौम है। इसमें से जो जाहिल हैं, वो जो अकल रखने वाले हैं, जो बाशऊर हैं, जिनके अंदर बुग़्ज़ मौजूद नहीं है, वो इन सच्चाइयों का इकरार करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, और वो सच का इजहार करते हैं। लेकिन जो बुग़्ज़ से जिनके दिल अंधे हो चुके हैं, जैसे अबू जहल का दिल अंधा हो चुका था ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने वालों का, उनकी दुश्मनी करने वालों के दिल अंधे हो चुके थे, दुश्मनी में बुग़्ज़ में अंधे हो चुके थे, उनको सच नज़र ही नहीं आता। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुफ्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वो वकील थे और अच्छी बड़ी तनख्वाह फीस लेते थे वो अपनी। हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं का जब वकील आया था उसने कई लाख रुपए लिए थे वहां मुकदमा लड़ने के। उसने चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला पूछा कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने कहा मैं तो मुफ्त अपने पैसे लगा के आया हूं। उसने कहा अच्छा, मुझे फिर लाखों रुपया वापस करना पड़ेगा जो मैंने लिया है। और ये ऐसे गद्दार हैं और ऐसे मोहसिन कुश लोग हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जी वो जी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्लिम लीग का वक़्त तो जनाब अहमदियों की सिफारिश पर पेश कर दिया था। हालांकि ये जाहिल है। इनको जो जहालत अहरारियों ने कांग्रेस के ये लाल कपड़े क्यों पहनते हैं? लाल कपड़े कम्युनिज्म की निशानी है। ये चाइना का झंडा लाल है, ये कम्युनिस्ट थे। ये कांग्रेसी भी कम्युनिस्ट थे, इनके बड़े बड़े कम्युनिस्टों से ताल्लुकात थे नेहरू के, और उन्होंने ये कम्युनिस्ट पार्टी पैदा की। इन कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान में कम्युनिज्म कायम करने के लिए और पाकिस्तान के क़याम की दुश्मनी के लिए जमात अहमदिया की दुश्मनी की है। तो जमात अहमदिया का सबसे बड़ा कसूर ये था कि ये तहरीक पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहे हैं, ये मुस्लिम लीग का साथ क्यों दे रहे हैं। खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबात मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग को सब वोट दें और मुस्लिम लीग के मुकाबले में कोई अहमदी खड़ा ना हो। ये एक मिसाल लेकर आते हैं, और जिन्होंने पहले ही मुआहदा कर लिया था और अपने मुआहदे को कायम रखने के लिए उन्होंने जो किया सो किया, वरना जमात ने एज ए जमात खलीफतुल मसीह सानी के हुक्म के तहत मुस्लिम लीग को वोट दिया है और उनके मुकाबले में कोई मुस्लिम अहमदी मेंबर खड़ा नहीं हुआ। और अहरारी जो पाकिस्तान को पलीदस्तान कहते थे, जो कायद आज़म को काफिर आज़म कहते थे, एक काफरा के वास्ते इस्लाम को छोड़ा, ये कायद आज़म है कि है काफिर आज़म। हालांकि ये बात भी बिल्कुल झूठ थी, ये बात भी बिल्कुल झूठ थी। कोई इस्लाम को कायद आज़म ने नहीं छोड़ा था।
آج وہی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی پاکستان کو تو اسلام کے نام پر بنا ہے. میں آپ کو ان کے اکابر کی تحریریں دکھا سکتا ہوں جس میں وہ اس کو پاکستان کو جناب شیطان کا کام کہہ رہے تھے, پاکستان کے حکمرانوں کو اور قائد اعظم کو یزید کہہ رہے تھے, اسلام کی دشمنی پاکستان کے قیام کو قرار دے رہے تھے دیوبندیوں کے اکابر, اور کئی وہابی بھی اور کئی شیعہ بھی, اور آج یہ کہتے ہیں پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے. اس وقت حسین احمد مدنی قائد اعظم کی یہ تقریریں شائع کیا کرتا تھا کہ پاکستان کوئی اسلامی سلطنت نہیں ہوگا, یہ یورپین جمہوری نظام حکومت ہوگا جہاں ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہوں گے. یہ حسین احمد مدنی لکھ کر لوگوں کو یہ قائل کر رہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو رہی. دیکھو قائد اعظم کب کہہ رہے کہ اسلام, اور آج اسی کے ماننے والے بالکل الٹ بات پیش کر رہے ہیں. مطالعہ پاکستان جو ہے سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا کر پیش کر رہا ہے. یہاں چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تھا مطالعہ پاکستان میں, نکال دیا گیا ہے. قائد اعظم نے جو بندہ بھیجا وہ شہاب نامہ میں اس نے لکھا ہوا ہے حضرت خلیفہ تمسی ثانی کے پاس کہ آپ مدد کریں اور دعا کریں. انہوں نے کہا بالکل ہماری ساری مدد آپ کے ساتھ, اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکالے اور ان کو اپنا ملک الگ دے. مودودی کے ساتھ کہا, اس نے کہا دفع ہو جو یہاں سے, کون سی دعا, میں تو اس کو سمجھتے اسلام کے خلاف ہوں, یہ جو تم الگ ملک بنا رہے ہو. تو جو لوگ قائد اعظم, اور وہ کہتے تھے یہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں اور مسلم لیگ کے ممبر ہیں یہ سور ہیں, یہ تقریریں کیا کرتے تھے خود ارادیت. جی جی ہاں جی میر صاحب, حق خود ارادیت جیدہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. یو این او کی ریزولوشن میں ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. وہ کس نے پیش کی تھی؟ جی 7 گھنٹے تقریر کی تھی حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے یار یہ لوگ میر صاحب؟ ڈوب کے غیرت مند مرتے ہیں بھائی. بس میر صاحب مذہب اور سیاست تو یا تاریخ میں دونوں میں ہر جگہ ہی وہ بغض کا یا تعصب کا کار ہو گیا. اب دیکھیں غامدی صاحب نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں نہ کیا, وہ تو کوئی ختم نبوت کے ڈاکو بھی نہیں ہیں, تو ان کو کیوں پاکستان چھوڑ کر وہاں دوسرے ملکوں میں رہنا پڑ رہا ہے؟ حالانکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہ قرآن ہی تو پیش کرتے ہیں بھائی, اور کیا پیش کرتے ہیں, وہ قرآن پہ زیادہ زور دیتے ہیں. اب یہ بہانے بازیاں ہیں جی, یہ قادیانیوں نے چونکہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار دیا ہے, جویں وہ کریانے دی دکان سی جتے ڈاکہ پہ گیا تے اسی نبوت انہاں دی کھو کے لائے ہیں. اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ اپنے مخالف موقف کو سن ہی نہیں سکتے, برداشت ہی نہیں ہے, بغض ہے ان کے اندر کہ جو ہم نے ہٹ درمی بنا لی ہے, کوڑے شاہ اور یہ دولے شاہ دے چوہے تے فلانے چوہے, تو یہ جو ہم نے جعلی قسم کا جعلی اسلام بنا لیا ہے, اس کے ہمیں جاننا کوئی چھڑوا دے. لوگوں کو کوئی اسلام کی طرف قرآن کی طرف دعوت نہ دے, اس کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا. ان کو قتل کی دھمکیاں دیں گے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کریں گے اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے. یہ ہے, اس کا نام اسلام رکھا ہوا. ہم کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام سے دشمنی ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو بدنام کرنے والے کام ہیں. یہ 72 فرقے مل کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ان کو یہ حرکتیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی تعلیم کی طرف واپس بلانے کا ہی مشن ہے, اس کا نام ہی احمدیت ہے. یہی کوشش ایک اور طریقے سے غامدی صاحب کر رہے ہیں. اور غامدی صاحب سے میں سب سے زیادہ اس لحاظ سے بھی خوش ہوں کہ ان کی زبان بڑی صاف, کہ وہ بالکل کسی کے لیے یہ جو گالی بازی ہے یا گندے الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور یہ ان کا بنیادی موقف بھی بالکل جماعت احمدیہ سے ملتا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے اس کو مسلمان ہمیں ماننا چاہیے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے یہ کہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اور یہی جو ہے بنیادی موقف, وہ انہوں نے جو جال سازی کر کے پاکستان کی جعلی ایک لمبڑ فوج نے اور ایجنسیوں نے جو جعلی موقف ویسٹ کے ایجنڈے کو پاکستان میں چلانے کے لیے وہاں قائم کر لیا ہے, کہ یہ مولویوں کی جال سازی وہ وہاں قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ جب مرضی ان کو سیاست کے لیے استعمال کر کے اپنا سیاسی ہیر پھیر کر سکیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتا اور اتنی ہی ان کو اسلام سے اور رسول اللہ سے محبت ہوتی تو پاکستان کا یہ اشر ہوتا کہ اخلاق میں وہ دنیا میں آخری نمبروں میں سے 1 نمبر پر ہے, اور 1 نمبر پر وہ دنیا کا ملک ہے جو دہریہ ہے, جو اللہ اور کسی نبی کو بھی نہیں مانتا. تو یہ سب جعلی موقف ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں. گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو. یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام.
کہ گالیاں ہم سنتے ہیں, گالیاں ہم دے سکتے ہیں اور بڑی اچھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں دیتے. گالی دینا بہادری نہیں ہے, گالی روکنا بہادری ہے. اپنے نفس کو دبانا جو ہے, سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا ہے. غصے کے وقت وہ اس نفس کو اس طرف نہیں جانے دیتا جس طرف وہ جانا چاہتا ہے, ورنہ فطرت میں انسان کی شامل ہے کہ وہ بات سن کر اس کا جواب دیتا ہے. لیکن ہم کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں, قرآن کی تعلیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اگر ہم اپنے اوپر ہی اسلام لاگو نہ کریں گے تو کسی کو کیسے اسلام کی طرف دعوت دیں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں گے تو دوسرے کو تبدیل ہونے کی دعوت کیسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے. اور اگر ہم اچھے انداز سے گفتگو کریں گے, اچھے الفاظ استعمال کریں گے, اچھے انداز سے گفتگو کریں گے, اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو کوئی ہماری بات سنے گا نا. یہاں 116 لوگ سارے احمدی تو نہیں بیٹھے, غیر احمدی بھائی بھی اندر بیٹھے ہیں, کوئی کرسچن بھی بیٹھا ہوگا, کوئی دہریہ بھی بیٹھا ہوگا, کوئی ایسا مسلمان جو ان کے اس غلط رویے کی وجہ سے الحاد کی طرف جا رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا. وہ کہے گا یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, یہ واقعی اگر ہم ان کی طرح اسلام کی تعلیم کی طرف آنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسلام سے دوری جو ہے وہ نہ کرنی پڑے اور الحاد کی طرف نہ جانا پڑے. تو کوئی دنیا میں ایسا عقل مند بندہ نہیں ہے کہ جو کسی کے سامنے کوئی موقف پیش کرنا چاہے, اسے کوئی سودا بیچنا چاہے اور وہ اس کے ساتھ بد زبانی کرے, بدتمیزی کرے. کوئی دکاندار کبھی آپ اس دکان پر جانا پسند نہیں کریں گے جہاں دکاندار بدتمیز ہو, بے شک سستا سودا دیتا ہو, نہیں کریں گے آپ. اچھے اخلاق والا ہو, آپ مہنگی بھی چیز اسے لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو وہ اپنے آپ کو احمدی کہیں, غیر احمدی کہیں, وہابی, دیوبندی, شیعہ, بریلوی, عیسائی, یہودی, ملحد, جو بھی کہیں, کہ وہ قرآن کی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. جہاں تک سخت الفاظ کا تعلق ہے, اب اگر کوئی کہے جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کتا کہا ہے, کسی کو کہا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے, کسی کو یہ کہا, اور بھائی قرآن نے بھی کہا ہے, قرآن نے حرام زادہ نہیں کہا اس کو جس نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا. قرآن نے کیا یہودیوں کے عالم کو گدھا نہیں کہا, کتا نہیں کہا, جو منکر ہیں, کافر ہیں, ان کو کتوں سے بدتر نہیں کہا, گدھوں سے بدتر نہیں کہا, شر البریہ نہیں کہا, شر الدواب نہیں کہا, بدترین مخلوق کتوں اور سوروں سے بھی بدتر. اب ان میں عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. اگر مرد کتا ہے تو عورت کیا ہوگی؟ سارا کچھ موجود ہے. لیکن اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ ہم اب غیر مسلموں کو کہیں کہ اب تم بھی ہمارے قابر کو کہہ لیا کرو جی, صحابہ کو کہہ لیا کرو, انبیاء کو, اولیاء کو, مسلمانوں کو, یہ سب کہہ لیا کرو جو قرآن میں تمہیں کہا ہے ہماری کتاب میں. یہ درست ہے ہی نہیں. جتنے مرضی الٹے لٹک کر بھی دلیلیں دو تو تم اس چیز کا جواز پیدا نہیں کر سکتے کہ یہ سارا کچھ جائز ہو گیا ہے. ہاں پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے, اپنے اوپر پہلے اسلام لاگو کریں گے. کوئی اس پر عمل کرتا ہے کرے, نہیں کرتا نہ کرے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے اپنا حساب دینا ہے, اس نے اپنا حساب دینا ہے. ہم اگر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو ہر بندہ اگر اپنی اصلاح شروع کر دے اور اپنے اوپر اسلام لاگو کرے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ ہم ساری دنیا پر اسلام لاگو, وہ بھی دھکے شاہی سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں داروغہ بنایا ہی نہیں ہے, نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ داروغہ بنے. جنگ احد کے اوپر جن لوگوں نے رسول اللہ کے دانت شہید کر دیے, دانت توڑ دیے, بڑی مشکل سے ان کی جان بچی ہے, تو رسول اللہ نے اتنے سخت حالات دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ قوم فلاں پا ہی نہیں سکتی جس نے اپنے نبی کے دانت شہید کیے. اسی وقت فرشتہ آیا ہے, اسی وقت. تمہیں کس نے اجازت دی ہے, تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ ان کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تمہارا کام ہی صرف اتنا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے. اس وجہ سے تم رسول ہو. میں خدا ہوں, میں چاہوں تو ان کو بھی بخش دوں. تم کون ہو؟ اور جب اللہ نے اپنے سب سے عظیم الشان نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کون ہدایت پائے گا اور کون نہیں پائے گا, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کو میں نے داروغہ نہیں بنایا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں میں ان کے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہاں نہیں داروغہ بنایا اللہ نے. اللہ کہتا ہے کہ تم مذکر ہو, تم ان کو نصیحت کرو, اچھی نصیحت کرو, اچھے طریقے سے نصیحت کرو, لیکن داروغہ بننے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. رسول اللہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھنے آتے, لیکن لگا نہیں سکتے تھے, دل میں ہی خواہش رکھ سکتے تھے. کیوں؟ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. داروغہ نبی بھی نہیں بن سکتا تو اس کا امتی کیسے داروغہ بن سکتا ہے کہ ہم تمہیں نمازیں نہیں پڑھنے دیں گے, تمہیں قربانیاں نہیں کرنے دیں گے, مسجدیں نہیں بنانے دیں گے, بسم اللہ نہیں پڑھنے دیں گے. یہ سب کچھ جہالت ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے.
یہ اسلام دشمن جمہوریہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو بدنام اس ملک نے کیا ہے. سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھنے میں 1 نمبر پر آنے پر اس نے اسلام کو بدنام کیا ہے. دہشت گردی کرنے پر اس نے اسلام کو بدنام کیا ہے. 2 نمبری ملاوٹ دنیا کی ہر برائی کرنے میں اس نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اور ہمیں بھی کیوں کوئی پوچھتا ہے تو ہم کیا کہیں کہ ہم جو افغانی ہیں یا ایرانی ہیں یا انڈین ہیں؟ ہم بھی پاکستانی ہیں. جب پاکستان 2 نمبری کے کام میں مشہور ہوگا تو ہم بھی بدنام ہوں گے ساتھ. ہاں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑے لا دیو ساڈے وداؤٹ اینی ریزن لا دیو. تو یہ عرض ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں. سب لوگ اپنی اصلاح کریں. کوئی گالی بازی توہین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. سب کو گالی بازی آتی ہے, سب کو ساری تصویریں ایڈٹ کرنا, آگے سے لے کر پیچھے تک, لوگوں کے گھروں میں جانا, ان کے گھروں کی تصویریں, سب کچھ آتا ہے, سب کچھ. لیکن جو اسے بچتا ہے, جو اسلام کو اسلام سمجھ کر, خدا کا خوف دل میں رکھ کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے, اللہ کے کلام کی طرف ان کو بلانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کی کوشش کو ہی پھل لگتا ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. وہ دنیا میں ناکام بھی جائے, اس کو لگے کہ کسی نے میری بات نہیں سنی, کوئی مسئلہ نہیں, نہ سنے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے. ہمارے اوپر فرض ہے بات کو پیش کرنا, اللہ کے کلام کو پیش کرنا, بلغ ما انزل الیک پر عمل کرنا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, ایسے ہی خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا فرض ہے. ذکر جو ہے وہ بھی حکمیہ جملہ ہے, لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا بھی. لیکن اللہ فرماتا ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت سے کام لیتے ہوئے اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, نہ کہ گندی گالیاں دے کر, نہ کہ توہین اور گستاخیاں کر کے, نہ ہی جنسی ننگی تصویریں بنا کر لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر مردوں عورتوں کی. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ اس کا نام ختم نبوت کا جہاد رکھا ہوا ہے آپ نے. تو عرض یہ ہے کہ اپنے رویوں کو بدلیں. یہ ہر دنیا آزاد ہے. دیکھیں کرسچن بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں رسول اللہ کو, آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں. ہم بھی نہیں روک سکتے کسی کو, آپ دو گالیاں جتنی مرضی. بھئی ہمارے پیٹ میں کون سا درد ہے؟ رسول اللہ کو گالیاں دیں تو لوگ رکتے نہیں ہیں, اللہ کو گالیاں لوگ دے رہے ہیں بیٹھ کر. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی دیتے ہیں, حدیث ہے صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مجھے گالی دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جیسے یہ مانتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے. خدا کہتا ہے یہ مجھے گالی دیتے ہیں, دے رہے ہیں گالیاں. جاؤ جو روک سکتے ہو تو روک لو ساری دنیا کو. مسلمانوں سے آج بھی کرسچنوں کی تعداد زیادہ ہے, نہیں روک سکتے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ سچے ہو گئے ہیں گالیاں دے کے؟ گالیاں دینے والا آپ کو بہادری کر رہا ہے؟ نہیں, وہ کمزور ہے, ڈرپوک ہے. وہ گالیوں کی دھول کے اندر اپنی جھوٹ کو چھپانا چاہتا ہے. جو بندہ گالی دینے کے بغیر بات کر سکتا ہے اس کے پاس دلیل ہے. جو گالیاں دیتا ہے وہ اس بندے کے پاس دلیل نہیں ہے. اب پھر وہی بات ہے, اگر مسیح علیہ السلام کو مثال دو گے تو پھر وہی قرآن کی مثال ہے. ہم اپنی آپس میں بات کر رہے ہیں. اگر تم مسیح علیہ السلام کی مثال دو گے تو پھر قرآن کی باتوں کو آپ کے عرفان شاہ مشدی پیر نے کہا تھا کہ ایسی گالاں کٹ رہے ہیں, اپنی گالاں نہیں چھڑیاں. اللہ نے بھی گالی بناتا ہے تو رسول اللہ نے بھی نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے کہ ایسی گالاں کٹ رہے ہیں تو پھر کی ہو گیا؟ اللہ بھی گالاں کٹدا, اللہ دا رسول بھی گالاں کٹدا. وہ کہتا ہے قرآن میرے سامنے پہ ہے, یہ بھی گالاں لکھیاں نے. اے بخاری میرے سامنے پہ یہ بھی گالاں لکھیاں نے. اے ابو بکر صدیق نے عروہ بن مسعود نو ایڈی گندی گال کٹی ہے جڑی میں سپیکر 'چ دس بھی نہیں سکتا. اللہ بھی گالی باز تے رسول اللہ بھی گالی باز. اور تواڈے جدوں یہ عقیدے ہون کہ اللہ بھی گالی باز ہے تے اللہ دا رسول بھی گالی باز ہے, سب تو عظیم ترین افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق بھی گالی باز سن, تے تواڈا کی حق ہے کہ تسی کسے تے انگلی چکو؟ کہ جدوں تسی اللہ اور دے رسول تے سب تو افضل ترین صحابی نو بھی گالی باز کہتا ہے تو کوئی تواڈی غیرت نہیں جاگی کہ پیر عرفان شاہ مسجد کے سامنے کوئی زبان ہی ہلا دی ہوتے جا کے گستاخ رسول ہوندا, کوئی اتنے 295 سی ہوتے تو نہیں لگتی رسول اللہ نو گالی باز کہن ڈیا. ہو کہندا قرآن چ بھی گالاں نے تے بخاری چ بھی گالاں نے. لاؤ 295 سی ہوتے تو میں وہنا تانوں. یہ غیرتاں جھوٹیاں نے, جھوٹیاں محبتاں تے پیار سارے جھوٹے نے. یہ جن اتنے ختم نبوت دے مجاہد نے غدار نے, جھوٹے نے. یہ کدی بھی یہو جہاں غداراں تے یہو جہاں گالی بازاں تے رسول اللہ دی توہین کرنے والے دے پرچے نہیں کروان گے. صرف احمدی مسلمانوں دے خلاف قانون بنا کے اس قانون دی آڑ دے پیچھے بہ کے لوک کے نا
ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਆ ਟੋਟਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ 2-4 हैं। तो हम तो दलील पेश करते हैं। देखें ये जो यहाँ बैठ कर रज़ी भाई अलैहिस्सलातो वस्सलाम कह रहे हैं और इसरार चुप करके सुन रहा है, सुनना पड़ रहा है ना, सुनना पड़ता है भाई। ये सारी दुनिया पाकिस्तान नहीं है। कई आकर यहाँ मीडिया पर ही बदमाशियां कर रहे होते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात कर रहे हो, और नसो चुको इथो पाकिस्तान दा आइन, पाकिस्तान दा आइन लई फिर देने बड़ा। पाकिस्तान का आइन को खुदा ने नाज़िल किया है, वो तो खुद आइन, खुद पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, हैं? मीर साहब जरा ये जो इनका नारा है सरतन से जुदा, ये इरादा कत्ल में भी आता है और दहशतगर्दी में भी आता है। यार मैं ना मीर साहब वो एक हाँ जी यार मैं ना सिर्फ 2 शेर पढ़ना चाहता था। यार बात तो कंप्लीट कर रहे हैं, थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो मैं मीर साहब जरा इसके ऊपर लब कुशाई कर दे। जो इनका नारा है सरतन से जुदा, ये दहशतगर्दी के अंदर भी आता है और इरादा कत्ल में भी आता है जी, जी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। अच्छा तो इन पे पर्चा तो करवाएं आप यहाँ जाकर, कानून याद नहीं आता। बैश भाई अब पाकिस्तान जाकर ना तो इन पर पर्चा करवाएं किसी थाने में कि ये तो इरादा कत्ल कर रहे हैं। नहीं मेरे कहने के अंदर यहाँ ने कानून भूल जाता है। नहीं कानून है ही नहीं वहाँ कोई, वहाँ जंगल का कानून है। वहाँ यूरोप के मफादात की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी एक लंबर जाली फ़ौज बैठी हुई है और वो सियासतदानों को मैनिपुलेट करती है। वहाँ हर चीज़ बिकाऊ है, जज बिकाऊ, अदालतें बिकाऊ, वहाँ सियासतदान बिकाऊ, सहाफ़त बिकाऊ, हर चीज़ तो बिकाऊ है वहाँ। वहाँ इंसाफ की हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, तो कुछ भी नहीं है इनके पास। तो बहरहाल आगे चलते हैं, रज़ी भाई की थोड़ी सी बात सुनते हैं, फिर मेरा ख्याल है अभी 4-5 घंटे की हमारी गुफ्तगू हो गई है, तो इसको थोड़ा फिर लपेटते लपाटते हैं। तो आगे सुने जी क्या कहते हैं। I've done my da'wah, he needs to just present his da'wah. But you know when you started, you said, Razi, pay attention. You did. Yeah, paying attention doesn't mean that You there's I a- won't address him now. I apologize. I No, won't not address- addressing me, that's not an issue. The issue is that, he needs to present just your belief. He doesn't need to tell me what I need to prove today, except when his rebuttal comes. That's fine, but I'm In our saying, conditions, it says that we should mention our dawah clearly. Yeah, mention your da'wah, but meaning focusing on tawaffi is not the main contention for me, because I've just said that our da'wah is rough. whatever you do is your prerogative, Asrar. Yeah, but the da'wah is on rough and not on tawaffi. Okay. Because I've just said we don't do takfir of you based upon That's I'll momentarily explain death. that. I'll explain that. I think we should, Yes, you No can continue, but introduction. I'm appealing to the moderator here. yes, Yeah. continue. So in his opening, he said many things. So unfortunately, he had to cut me off. It's quite early to start that. But anyhow, we believe in the Quran, Bukhari, Muslim, and you have to prove Hayat Masih, Hazrat Isa alayhi salam, is alive in the skies with this earthly body. Now, I'm quite disappointed at the intro because you mentioned 3 ayat and none are Qat'iyyu Dalala. In fact, we have your videos, for example, with us. I wasn't presenting those daleels as a proof. अच्छा देखें वही पुरानी आदत है, हाँ वो आदत पई कुड़ी नूं ते ना जावे बुढ़ी उड़ी नूं, कि वो आदत जानी नहीं इनके अंदर से, कि बात पूरी सुननी नहीं है। पहले भी ऐसे ही अपना लूच अंदर फ्राई कर दिया है, अब एक और लूच फ्राई कर रहा है। कह रहा है जी वो आप कह रहे हैं आपने 3 आयात पेश की हैं, वो आयात कतई दलालत है ही नहीं। आपकी खुद अपनी ऑडियो में आप कह रहे हैं कि ये आयत कतई दलालत नहीं है। कह रहा है कि ये क्यों ये मुझे जवाब दे रहा है, और भाई तुमने जो आयत पेश की है वो उसको गलत कह रहा है। बस ठीक है, तुम्हारा कीदा है कि इस आयत से ये साबित होता है, उसका कीदा है कि इस आयत से ये साबित नहीं होता, ये कतई दलालत नहीं है। तुमने दावा किया, उसने उसका जवाब दिया है, अल्लाह ला खैर सला। तो फिर वो अंदर एतराज़ कर रहा है जी ये मुझे जवाब क्यों दे रहा है, क्यों जवाब दे रहा है ये? भाई देना है जवाब, जब तुमने बात की है तो जवाब देना है। बहरहाल वो सुन लेते हैं, आगे थोड़ी सी रह गई है, फिर इसके बाद हम कुछ और करेंगे। Remember, we agreed in the condition that I just present, and Razi knows this very अब फिर well. वही बात कर रहा है कि मैंने दलील तो नहीं दी, मैंने तो वैसे ही आयत बयान की है। So now he's refuting. So he's not supposed to be refuting at this point. I'm appealing to the moderator here. Can you just state in your position these ayat are not qat'iyyah Yeah, dalala? okay, I'll explain. Because that's your I position. will- right? अच्छा ए वेखो किड्डा खोचल है रहील,
ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਤਈ ਦਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ। Says Yeah, so don't say, you can state I that. won't say You can state the same position in a different way. ਵੇਖੇ ਰਹੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਾਲ ਆ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। Yeah, so 3 ayat of the Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ, not قَتِيُّ الدَّلَالَ, and we will prove it inshallah. قَبْلَ مَوْتِهِ is not قَتِيُّ الدَّلَالَ, إِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَانِ is not قَتِيُّ الدَّلَالَ. He has to prove today that Hazrat Isa alayhi salam is alive in the skies with his earthly body. Otherwise, if the Quran or Bukhari Muslims do not prove your Aqidah of Hayat Masih, then unfortunately that is not a qati belief of the Quran. Now, I want to mention one important thing is that Dalala not mutashabihat, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, "I'ridu hadithi alal kitabi," present my narrations upon the kitab. If I prove اچھا اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے جی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری حدیث کو کتاب پر پیش کرو. یہ بہت سارے علماء نے پیش کی ہے. میرے پاس مکتبہ شاملہ پڑا ہوا ہے جس میں 50,000 عربی کی کتابیں ہیں اور تقریباً تاریخ اسلام کی سب مشہور کتابیں اس میں موجود ہیں جو بڑے بڑے علماء کی ہیں اور بے شمار علماء نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں اوہ یہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے. ہے تو نہیں ہوگی. جن علماء نے اس کو پیش کر کے اس سے استدلال کیا ہے وہ اس کو صحیح مانتے ہیں, اس لیے تو استدلال کیا ہے. ورنہ وہ بائبل سے استدلال کیوں نہیں کرتے, یا جس چیز کو وہ سری جھوٹا مانتے ہیں اسے اپنے لیے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی عقائد ثابت کرنے کے لیے جب کسی حدیث سے کوئی عالم استدلال کرتا ہے تو وہ اس کو درست مان کے استدلال کرتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے پھر وہ ایک بات کریں گے, اس پر بھی اعتراض ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. the Hazrat Isa alayhi salam has died and will not return, because someone said that we do takfir on your Aqidah of Nuzul Masih, not on. اچھا ہوں گل کی ہون رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سم ون سیڈ دیٹ, کہ ہوں وہ نام نہیں لینا, پلید ہو جاتا نا بعض چیزاں کا نام لین منہ پلید ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بریلوی کا نام نہیں ہوں لینا, لیکن گلاں تسی وہی کرنیاں نے جو تسی کر رہے ہو. تو کہتے ہیں وہ سم ون سیڈ, یعنی کہ وہ ایک بندہ ہوندا سی, انہیں کیا سی کہ اسی, تو کیا انہیں سی جڑا سامنے بیٹھا ہے, تو بھائی وہ نام لے لو گے تو کی ہو جائے گا. ایویں وہ مولوی نے ایویں لوچ فرائی کرتا ہے بچ پڑھ کے. اچھا آگے سنیں ذرا. Maut, I'm not here proving Hazrat Isa alayhi salam died. I will prove from Qat'iyud Dalala he died and will return, inshallah, from Qat'iyud Dalala, not my own tafsir. You will see my interlocutor will not give the tafsir of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam today. There's nothing in Bukhari, nothing in Muslim, nothing in the Quran that he has today. I'm saying it from the start because he's already mentioned his ayat in the very beginning. So he's made many mistakes in his intro, but out of respect for him, I won't call him out on that. اچھا یہاں تک رضی بھائی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں یہ قطعی دلالت نہیں ہے, اور خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ قطعی دلالت نہیں ہے. ہمیں جو یہ کفر کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں, تو سمجھتے رہے بھئی, ہم آپ کو بھی بعض وجوہات سے کافر سمجھتے ہیں, اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کریں, ہم قطعی دلالت عقیدے سے ان کی وفات ثابت کریں گے, اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر گئے ہیں, نہ ہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گئے ہی نہیں تو آنا کہاں سے ہے؟ پہلے جانے کی ٹکٹ لو گے تو آنے کی ٹکٹ ملے گی نا, وہ گئے ہی نہیں تو آنے نہیں. اللہ خیر صلاح. تو بہرحال یہاں پھر وہ ٹوکے گا تیسری دفعہ. ابھی دیکھیں 49 سیکنڈ رہ گئے ہیں, تو 2 منٹ دنداں تھلے زبان پالا ہے, تو ٹوپی تے ایڈی سواری کر کے پائی ہے, تو 2 منٹ دنداں تھلے زبان رکھتا تے 49 سیکنڈ مک جانے ہیں, تو گل کر لینا اپنی. پھر وچ بول پیا جی انہیں آیا کیوں کیا ہے. اگے سنیں ذرا کیا اعتراض کر رہا ہے. Maybe in the Q&A I'll call him out. At the end, I just request everyone, this is an exercise. It's not based on respect, it's based on the conditions. I'm sticking to the conditions, but if he keeps violating the conditions, This isn't it's based, we're not, See, you're what not he's saying is, I
what do you mean? What he's saying is whatever your position is in this particular session, you don't address him, state that position. Yeah, but if he in his interest saying we do your takfir for this is a half. Meaning that's the claim which I'm Okay, going to all establish. explained in my last 43 That's the seconds why claim we that do I'm their going to takfir. establish. That's fine. Okay, why we do their takfir? Why we do takfir? ਐ ਨਾ ਹੁਣ ਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਲੁੱਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। Of the Barelvis, obviously we give them rights to live as Muslims, right? They're Muslim by name, but they believe in things like istighatha. Ahmad Rida Khan in his poetry, for example, he says, Ya Shaykh Abdul Qadir Shay'an Lillah. So this is for us why we say you people are not upon true Islam. Not only this, Ahmad Rida Khan has violated many other teachings of Islam. That's why we do your takfir. Not only this, in the book Anwar Shariat, it mentions the A'udhu Billah min Dhalik. This is why we... اچھا یہ وہ بات ہے جس پر بعض انگلش سے نابلد لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی اس نے کہا ہے کہ، بلکہ اس نے خود ابھی اس کے بعد وہ کہے گا کہ یہ احمد رضا بریلوی کی کتاب نہیں ہے۔ رضی بھائی اسی وقت کہتے ہیں میں نے کب کہا وہ احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، بریلویوں کی کتاب ہے وہ۔ تو بعض بیٹھ کے کہہ رہے تھے دیکھا کیسا پکڑا ہے انہوں نے، بھئی کیسا بھی نہیں پکڑا انہوں نے غلط جگہ سے اصل میں پکڑ لیا تھا۔ وہ بات یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ وہ احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، انہوں نے کہا جی ان کی بہار شریعت کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ بے شک اس کو سلو موشن پر کر کے سنیں، صاف پتہ چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ احمد رضا بریلوی نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی آگے سنیں۔ agree with the Barelvi side, and we will see today who sticks to Bukhari Muslim, and like the moderator said, no Nuzul Masih today. Let's see who has Quran and Ahadith on their side, inshallah. Just for clarification, the Anwar Shariat is not by Ahmad Rida Khan. I never said you know him. Yeah, so ٹھیک ہو گیا نا کہ اسی وقت اس نے کہا جی یہ انوار شریعت احمد رضا بریلوی نے نہیں لکھی، اور رضی بھائی نے اسی وقت جواب دے دیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ اس نے لکھی ہے۔ اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ تو بعد میں یہ جو بیچارے پنجابی انگریز ہیں یہ بیٹھ کر تبصرے کر رہے تھے کہ دیکھیں جی اس نے احمد رضا کی کہا، اور اس نے کہا کہ یہ تو نہیں احمد رضا کی نا کتاب، تو اس نے کہا ہی نہیں۔ بھائی سنیں۔ Listen, describe the Anwar, whole you have to- Guys, can we please stick to the condition? اچھا اسٹک ٹو دی کنڈیشن پر ہم بات، تو اس کے بعد مزید ہم جو ہے وہ بعد میں کسی وقت انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ میں نے کچھ باتیں کی ہیں، اس کا ثبوت میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہاں جہالت کے مارے نام کے مسلمانوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اس میں جو مجھے کوئی معلومات ملتی ہے نا اس پر میں پوسٹ وغیرہ بنا دیتا ہوں۔ یہاں ahmadi.org پر یہ ایک ویب سائٹ ہے جو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ اصل کتابوں کے سکین، حوالے، ویڈیو وغیرہ یہاں لگائے جاتے ہیں آپ کی فائدے کے لیے، یہ ahmadi.org۔ تو اس میں یہ دیکھیں یہ فتاوی بریلوی شیز احمد رضا بریلوی کے فتاوی ہیں، اس میں اس کے بعد یعنی کہ اس کے جو خلافات ہے، اس کا بیٹا ہے یا دوسرے بڑے بڑے بریلوی علماء تھے ان کے فتاوی ہیں۔ یہ آگے ہے حیات مسیح کا عقیدہ فروغ اختلافی مسئلہ احمد رضا خان بریلوی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کی کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی، یہ میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی قطعی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے، اور اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ ساتھ اس کا ٹیکسٹ میں نے لگایا ہوا ہے تاکہ گوگل بھی اس کو سرچ کر سکے، اور یہ جناب کتاب کا نام ہے، یہ دیکھیں، ختم نبوت اور رد مرزائیت۔ اور رد مرزائیت تو ہو رہی ہے کہ رد بریلویت ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ اللہ گیا کرا دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اچھا جی ہاں یار ابھی بڑی مصیبت، ایک منٹ۔ اچھا یہ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ جو پیج ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، یہ دیکھیں اللہ یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 71 ہے اس کتاب کا، یہ قادیانی مرتد پر خدائی خنجر۔ یہ ان کی زبان ایسی ہی تھی جیسے احمد رضا بریلوی صاحب کو کہیں جی احمد رضا مرتد پر خدائی خنجر، تو یہ انتہائی اس طرح کی یعنی کہ کوئی واہیات قسم کی زبان یہ بولتا تھا احمد رضا بریلوی۔
شاید اسی وجہ سے بریلویوں کو بھی عادت ہو گئی ہے اس طرح کی زبان بولنے کی. یہ دیکھیں کسی نے سوال کیا ہے, اس کے جواب میں وہ کہتا ہے قادیانی صدہا وجہ سے منکر ضروریات دین تھا, اس کے پاس ماندہ حیات مسیح سیدنا عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ صلاۃ اللہ و تسلیمات اللہ کی بحث چھیڑتے ہیں, جو ایک فرعی مسئلہ حیات مسیح کا مسئلہ کیا ہے, ایک فروعی مسئلہ ہے. فروعی مسئلہ کون سا ہوتا ہے کہ جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت نہ ہو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایک فروعی مسئلہ خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے, جس کا اقرار یا انکار کفر تو دنکرار ضلال بھی نہیں ہے. فائدہ نمبر 4 میں آگے آئے گا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, نہ ہرگز. یہ اب احمد رضا بریلوی کا بریکٹ نہیں ہے, یہ بعد میں کسی بریلوی کو یاد آیا کہ آیا تو گل بھول ہی گیا تو ایسے اندر کر دیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کی حیات قرآن سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی, یہ مسلمانوں کا اختلافی مسئلہ ہے, یعنی ان کو زندہ مانو یا فوت شدہ مانو, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نیچے ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ 113 لوگ بیٹھے ہیں, لکھ کر بتا دیں بھی آواز ٹھیک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, یہ غامدی صاحب کے بارے میں وہابیوں نے یہ بڑا شور کیا اور دوسرے فرقوں نے بھی جی, انہوں نے کہا جی احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے, اور وہ کہتے تھے جی غامدی دا کسی جنازہ نہیں پڑھ, یہ سنا اللہ مرسری وہابی دا لوکاں پڑھ لیا سی جنہیں کیا ہی احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے, تو پھر غامدی صاحب دا بھی پڑھ لیں گے. یہ وہابی جو ہیں اپنے اکابر کی بھی باتیں نہیں پڑھتے. یہ غامدی صاحب کی ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی, اور احمدی مسلمانوں کے پیچھے نماز جائز ہے. ثناء اللہ مرسری وہابی کے اخبار اہل حدیث کا, یہ دیکھیں یہ مختلف کلپس میں نے لگائے ہوئے ہیں جہاں وہ احمدیوں کو مسلمان کہتا ہے, احمدیت کو اسلام کا فرقہ کہتا ہے, اور احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہتا ہے. کہتا ہے خواجہ صاحب میں تو فرقہ بندی کا ایسا مخالف ہوں کہ دنیا میں کوئی نہ ہوگا, بلکہ معاف فرمائیے آپ بھی نہ ہوں گے. ثبوت یہ ہے کہ میرا مذہب اور عمل کہ ہر ایک کلمہ گو کے پیچھے اقتداء جائز ہے. اور غامدی صاحب نے کیا اس کے علاوہ کہا ہے بھائی, وہ شیعہ ہو یا مرزائی, یہ ثناء اللہ مرسری وہابی لکھ رہا ہے کہ ہر ایک کلمہ گو کے پیچھے نماز جائز ہے, وہ شیعہ ہو یا مرزائی. اب شیعوں کے خلاف زیادہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس وقت احمدیوں کے خلاف کیا جا رہا تھا, اس لیے دونوں کے نام لے کر اس نے کہا ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز ہے. اس میں میری نگاہ حضرت عثمان, حضرت امام ابو حنیفہ, بخاری, حافظ ابن حزم رضی اللہ عنہم پر ہے, جنہوں نے اس قسم کی آزادی اور حریت کا ثبوت دیا ہے گا. وہ کہتا ہے یہ میرا ہی عقیدہ نہیں, یہ حضرت عثمان کا بھی عقیدہ تھا, امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ ہے, امام بخاری کا بھی عقیدہ تھا, حافظ ابن حزم کا بھی عقیدہ تھا. اور توڑ دے انہوں دے جنازے سارے, پھر ہوں مان لو کافر سن سارے, کہ ثناء اللہ مرسری وہابی بھی کافر سی, اور اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. جس نے پڑھا ہے وہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, توڑ دو نکاح نہ دوں. آگے یہ دیکھیں, یہ جی میں کہنا چاہتا ہوں میر صاحب کہ ثناء اللہ امرتسری کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے رد قادیانی. ہاں بالکل, ہاں بالکل دیکھ لیں. اور آج کل کے وہابی چھپاتے ہیں, یہ جو بڑا ہے نا, یہ اتنا بڑا داڑھا رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, اسلام کو بدنام کر رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بابے کیا لکھ کے گئے ہیں. اور ادھر نئی وہابیت کے نام پر نیا دین یہاں جاری کر لیا ہوا ہے, وہاں سے تیل کے ٹینک پی پی کر. جاوید احمد غادمی کا حالیہ گمراہ کن فتویٰ, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ حشام الہی ظہیر وغیرہ وغیرہ تن. یہ گجرانوالا شہر کا گوندلا والا ایک گاؤں ہے, وہاں کے ایک کشمیری ڈار فیملی تھی. ان کو ایک لاوارث بچہ ملا جس کی والدہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس بچے کو چھوڑ گئی تھی. اور اس واقعے کو ہر بندہ ویریفائی کر سکتا ہے. وہ جو روڑی کے پاس بیٹھا ہوا بچہ تھا, اس کو اس کشمیری ڈار صاحب نے لے کر پالا, اس کو بڑا کیا, اس کو اپنی زمین پر مسجد بنا کر دی. اس مسجد کے سپیکر پر کھڑے ہو کر اس بندے کے قتل کا فتویٰ اس مولوی نے دیا جس نے اس کے ساتھ